الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ میرے محترم بزرگ، میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، میں اکثر تقریر صرف انگریزی میں کرتا ہوں، کیونکہ مولانا شوکت احمد شاہ صاحب نے مجھ سے اصرار کیا کہ یہاں بھی تقریر اردو میں ہونی چاہیے، تو میں لبیک کہا۔ اور یہ پہلی بار ہے تاریخ کے اندر میری پوری زندگی میں کہ میں نے اتنے تقریر کہیں پہ کہ میں آدھے ڈزن سے زیادہ تقریر کشمیر میں اردو میں کر چکا ہوں۔ یہ پہلی بار ہے، کیونکہ اردو زبان پہ مجھے مہارت نہیں ہے، میری ساری تعلیم انگریزی میں ہوئی، تو جو بھی غلطیاں ہوں گے اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ انشاءاللہ غلطیاں کو نظر انداز کیجئے، اور تقریر کے موضوع پہ اگر زیادہ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ شاید کچھ فائدہ ہوگا۔ آج کی اس تقریر کا موضوع ہے ایک سوال کی شکل میں، کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ آج کی تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری وحی اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی۔ قرآن مجید ساری دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید حکمت کا فوارہ ہے، حکمت کا جھرنا ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے چیتاونی ہے، ان کے لیے سختی ہے، اور جو لوگ بھٹکے ہیں ان کو سیدھی راہ دکھاتی ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن شریف ایک ایشورنس ہے، جو لوگ کو ڈاؤٹ ہے ان کے لیے ایشورنس ہے، اور جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کے لیے راحت ہے۔ یہ ساری خوبیاں کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہیں پڑھے، قرآن مجید کو نہیں سمجھے، قرآن مجید پہ عمل نہ کرے۔ یہ ساری قرآن مجید کی خوبیاں ہم تبھی حاصل کر سکتے جب ہم قرآن مجید کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ قرآن مجید سارے جہاں میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید وہی کتاب ہے جو سب سے زیادہ بنا سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو لوگ بنا سمجھے پڑھتے ہیں۔ اسی لیے ہم مسلمان اور قرآن مجید کے درمیان جو بندھن ہے، جو رشتہ ہے، وہ کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص قرآن کے قریب آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن اس کے زندگی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی، اس کے جینے کے سٹائل میں، اس کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کا دل ذرا بھی نہیں پگھلتا۔ افسوس کی بات ہے کہ کوئی قرآن مجید کے قریب آتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں،
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں۔ جب بھی کوئی تعریف کی جاتی ہے، جب بھی کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی عہدے کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، ہم مسلمان سے کہتے ہیں کہ ہم خیر امہ ہیں، سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ داری بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہتے ہیں اور برائی سے روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں۔ اگر ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو لوگوں کو اچھائی کی طرف کیسے بلائیں گے اور برائی کی طرف کیسے روکیں گے؟ اور اگر ہم قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے تو ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ لفظ قرآن عربی لفظ قرأ یا اقرا سے آتا ہے، جس کے معنی ہیں کہ پڑھو۔ آؤ ہم آج جانچے کہ کیوں مسلمان قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ آؤ ہم سمجھے کہ ہم مسلمان کیوں بہانے بناتے ہیں قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھنے کے۔ سب سے پہلا جو بہانہ ہے وہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے۔ یہ حقیقت ہے کہ ساری دنیا میں 20% سے زیادہ مسلمان ہیں۔ سارے دنیا میں 125 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن لگ بھگ صرف 15% مسلمان عرب ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، اور عرب مسلمان کے علاوہ چند مسلمان عربی زبان جانتے ہیں۔ اس کے معنی 80% سے زیادہ مسلمان عربی زبان نہیں سمجھتے۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے، ماں کے پیٹ میں سے نکلتا ہے، وہ کوئی بھی زبان نہیں جانتا۔ وہ سب سے پہلے اپنی مادری زبان، اپنی ماں کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ گھر والوں سے گفتگو کر سکے۔ اس کے بعد وہ محلے کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ محلے والے سے گفتگو کر سکے۔ پھر جب وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اسکول میں یا کالج میں، جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے اس زبان کو سیکھتا ہے۔ ہر انسان کم از کم 2 یا 3 زبان سمجھ سکتا ہے۔ کچھ انسان 4، کچھ انسان 5 زبان سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ لنگوسٹ ہیں، کئی زبان بول سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، لیکن عام انسان کم از کم 2 یا 3 زبان سمجھ سکتا ہے اور جانتا ہے۔ کیا ہمیں ضروری نہیں کہ ہم وہ زبان سمجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس زبان میں آخری پیغام انسانیت کے لیے پیش کیے؟ کیا ہمیں ضروری نہیں کہ ہم عربی زبان جانیں؟ اور عمر کبھی بھی کوئی بھی اچھے کام کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال پیش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر موریس بکیل کی۔ ڈاکٹر موریس بکیل ایک کرسچن تھے، عیسائی تھے۔ انہیں فرینچ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا ان دا فیلڈ آف میڈیسن، اور انہیں چنا گیا تھا کہ فرعون کی لاش جو بچ گئی تھی اور جو لوگ نے ڈھونڈا 19ویں صدی میں،
اسے میوزیم میں رکھا گیا تھا ایجپٹ کے. تو ڈاکٹر مورس بکیل کو چنا گیا تھا اس لاش کے اوپر تحقیق کرنے کو. اور مورس بکیل کیونکہ کرسچن تھے, عیسائی تھے, وہ جانتے تھے کہ بائبل میں لکھا ہوا تھا کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا, وہ فرعون دریا میں ڈوب جاتا ہے, یہ انہیں پتا تھا. لیکن جب ڈاکٹر مورس بکیل عرب ممالک کا دورہ کر رہے تھے, وہاں ایک عرب نے کہا کہ کچھ نئی بات نہیں کہ آپ نے فرعون کی لاش کو ڈھونڈ نکالا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں, سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92 میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فرعون کی لاش کو حفاظت سے رکھیں گے, محفوظ رکھیں گے, تاکہ ساری دنیا کے لیے وہ ایک نشانی بنے. اور ڈاکٹر مورس بکیل حیران ہوئے کہ یہ کتاب جو 1400 سال پرانی ہے, اس میں کیسے لکھا گیا ہے کہ فرعون کی لاش کو حفاظت سے رکھا جائے گا. اسی لیے ڈاکٹر مورس بکیل نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا, اور ترجمہ پڑھنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں انہوں نے عربی زبان سیکھی اور قرآن کا مطالعہ کیا. اس کے بعد ایک کتاب لکھی, بائبل, قرآن اینڈ سائنس, اور یہ کتاب کافی مشہور ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. میں نے مثال آپ کو دی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک غیر مسلمان, ایک کرسچن, ایک عیسائی 50 سال کی عمر میں قرآن شریف کو اور اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے 50 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھتا ہے. میں جانتا ہوں کہ ہم سب ڈاکٹر مورس بکیل کی طرح جذبہ نہیں رکھتے ہوں گے, لیکن اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے تو کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں. مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب جس کا ترجمہ ہو سکتا ہے وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب ہے جس کا ترجمہ ہو سکتا ہے, کیونکہ قرآن مجید کی زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ایک بہترین زبان ہے, ایک معجزہ ہے. قرآن مجید کی ایک ہی آیت ایک انٹلیکچوئل, ایک ذہین آدمی کو متاثر کرتی ہے, اور وہی آیت ایک عام آدمی کو متاثر کرتی ہے. یہ خوبی ہے قرآن مجید کی. اور کئی عربی الفاظ اس کے 50 سے زیادہ معنی ہوتے. ایک قرآن مجید کی آیت کے کئی معنی ہوتے. اسی لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب سب سے کٹھن کتاب ہے, سب سے مشکل کتاب ہے جس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی علماء نے, کئی مفسرین نے قرآن مجید کا ترجمہ دنیا کے کئی زبانوں میں کیا. جتنے میجر لینگویجز ہے, جتنے سب سے زیادہ بولی جانے والی دنیا کے زبانیں ہیں, اس کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے. اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے, ہمارا فرض ہے کہ کم از کم ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں, اس زبان میں پڑھیں جس زبان پہ آپ کو مہارت ہے. اگر آپ کو اردو پہ مہارت ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھیے. اگر آپ کو کشمیری پہ مہارت ہے تو کشمیری میں پڑھیے. اگر آپ کو انگریزی پہ مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھیے. اگر آپ کو مراٹھی پہ مہارت ہے تو مراٹھی میں پڑھیے. لیکن کم از کم قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھیے. ہم مسلمان اکثر بہانے بناتے ہیں کہ ہم بہت بزی ہیں,
ہم بہت مصروف ہیں. ہم مصروف ہیں ہمارے تجارت میں، ہم مصروف ہیں پڑھائی میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں. ہم مصروف ہیں کیونکہ ہم کام پہ جاتے ہیں. ہمارے پاس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہم سب بھی جانتے ہیں کہ جو بھی وقت ہم اسکول میں لگاتے ہیں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں، ہم سینکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں اور کئی کتابیں حفظ کر لیتے ہیں. ایگزامینیشن میں بیٹھنے کے پہلے کئی کتابیں ہم حفظ کر لیتے ہیں. کیا ہمارے پاس قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے؟ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، اس کا ترجمہ چند دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث ترمذی کی کہ جو کوئی 3 دن سے کم وقت میں قرآن مجید پڑھتا ہے وہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتا. تو اگر آپ سکون سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ کم از کم 7 دن میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ روز ایک جز، ایک پارہ پڑھیں گے تو 1 مہینے میں آپ قرآن مجید ختم کر سکیں گے. اور جو ڈگری آپ حاصل کرتے ہیں اسکول جا کے، کالجز اور یونیورسٹیز جا کے، یہ ڈگری آپ کو اس دنیا میں فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہیں بھی پہنچا سکتی ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کئی ڈگری والے بے کام ہیں، ان کے پاس کام نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ دیتے ہیں کہ اگر آپ اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو آخرت میں ہی نہیں لیکن اس دنیا میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 اور 2، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں جو تقوی رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کئی آیت میں فرماتے کہ اس قرآن مجید میں آپ کے لیے کئی فائدے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی قریب دوست فرانس سے آتا ہے اور آپ کے ساتھ کشمیر میں اس کشمیر کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، کیونکہ وہ سنا ہوتا ہے کہ کشمیر دھرتی کے اوپر ایک جنت جیسی چیز ہے. جو جنت اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتے وہ تو کئی اچھی ہے، لیکن اگر اس دنیا میں آپ جنت دیکھنا چاہتے ہیں تو کشمیر کی سیر کرو، کشمیر کو دیکھو. تو آپ کا ایک قریب دوست فرانس سے آتا ہے اور کشمیر کی سیر کرتے ہوئے اننت ناگ، اسلام آباد بھی آتا ہے اور آپ کے ساتھ 1 ہفتے ساتھ میں گزارتا ہے، آپ کے گھر میں رہتا ہے، آپ کا بہت قریب دوست ہے. 1 ہفتے آپ کے ساتھ رہتا ہے، پھر کشمیر گھومتا ہے، پھر واپس چلے جاتا ہے. وہ دوست، اس کو فرینچ زبان پہ مہارت ہے، اردو زبان کچھ ٹوٹی پوٹی انداز سے آپ سے گفتگو کر لیتا ہے، لیکن اس کو مہارت ہے فرینچ میں. وہ جب اپنے گھر واپس لوٹ جاتا ہے، فرانس سے ایک خط لکھتا ہے آپ کو، لیکن فرینچ میں لکھتا ہے. آپ جب خط کھولتے ہیں، آپ کو فرینچ نہیں پتا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو جب آپ کا قریب دوست فرینچ میں خط لکھیں گا اور آپ کو اس کو پڑھنے نہیں آئے گا، آپ اس کو سمجھ نہیں سکیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی سے اس خط کا ترجمہ کریں گے. آپ ڈھونڈیں گے وہ شخص جو فرینچ جانتا ہے تاکہ وہ آپ کو اپنے دوست کا خط کا ترجمہ کر سکتا ہے. کیونکہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے قریب دوست نے آپ کو خط میں کیا لکھا. آپ کوئی بھی حالت میں اس خط کا ترجمہ کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ آپ کے دوست نے آپ کو کیا لکھا. کیا آپ کا فرض نہیں ہوتا کہ آپ جاننا چاہیں گے آپ کے خالق، آپ کے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام قرآن مجید میں کیا لکھا ہے آپ کے لیے؟ آپ جب اپنے دوست کا خط ترجمہ کرنے کے لیے محنت کریں گے، کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ جانیں آپ کے خالق
آپ کے رب، آپ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا پیغام لکھا. ہمیں قرآن شریف کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے. آپ کو صرف ہدیہ پہ مارکیٹ میں جا کے لینا ہوگا. اور ساری جتنی اہم زبان ہیں ساری دنیا میں الحمدللہ ان زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے. ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہیے وہ زبان میں جس زبان میں آپ کو مہارت ہے. اور اکثر ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ قرآن مجید غیر مسلمانوں کو نہیں دینا چاہیے. یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہمارا وہم ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 الف لام را، یہ کتاب نازل کی گئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ ساری انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے آئے. قرآن مجید میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن شریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی تاکہ وہ انسانیت کو اندھیرے سے روشنی میں لے کے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں آیت نمبر 52 میں کہ یہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے اور ان کے لیے جو سمجھتے ہیں. اور ان سے کہہ دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے اور سمجھنے والے اللہ کے کلام کو سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل ہو چکا تھا اور یہ سارے انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے تاکہ لوگ سمجھ سکے غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن صرف مسلمانوں یا عربوں کے لیے ہدایت نہیں، سارے انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں چیپٹر نمبر 39 سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں کہ ہم نے قرآن نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کتاب تاکہ وہ ہدایت دے انسانوں کو. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ صرف مسلمان یا عربوں کو ہدایت دے، سارے انسانیت کو ہدایت دے. اور ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف ایک رحمت ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے تم کو بھیجا ایک پیغمبر سارے انسانیت کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. لیکن اکثر لوگ اب بھی نہیں جانتے. ہمیں قرآن مجید کے ان آیتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے، مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی. لیکن ہم مسلمان لوگ قرآن مجید کو سمجھ کے تو پڑھتے نہیں، لیکن اتنی حفاظت کرتے اس کی کہ دوسروں کو بھی پڑھنے نہیں دیتے. کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو لوگ نجیس ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور قرآن شریف کی ایک آیت کوٹ کرتے، قرآن مجید کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہیں سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 چیپٹر 56 آیت نمبر 77 to 82 جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا اور
اسے کوئی بھی نہیں ہاتھ لگائے گا صرف وہ جو مطہرین ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہاتھ لگا سکتا ہے صرف جو وضو میں ہیں اور جو پاک ہیں۔ اگر اس آیت کی معنی ہوتی کہ کوئی بھی قرآن شریف کو، اس قرآن شریف جو مصحف ہے اس کو کوئی نہیں ہاتھ لگا سکتا ہے صرف وہ جو پاک ہے، جو وضو میں، تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی غیر مسلمان دکان پہ جا کے 100 روپے میں، 150 روپے میں قرآن مجید خرید سکتا ہے اور ہاتھ لگا سکتا ہے، اور قرآن مجید غلط ثابت ہو جائے گا۔ جب قرآن مجید کہتے ہیں اس کا مطلب یہ مصحف نہیں ہے، یہ قرآن شریف کتاب نہیں ہے، وہ ہے وہ قرآن مجید جو لوح محفوظ میں ہے، جس کا ذکر سورہ برج میں بھی ہے، سورہ نمبر 85 آیت نمبر 22 میں، لوح محفوظ۔ اگر آپ دیکھیں گے اس آیت کہ نزول قرآن کیوں نازل ہوا، کچھ لوگ کہتے تھے، کئی لوگ کافر اور مشرکین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ یہ وحی شیطان کی طرف سے آتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ کے نزدیک کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے، صرف وہ لوگ جو مطہرین ہیں۔ مطہرین کے معنی وہ جس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، وہ بالکل پاک ہے، صرف جسم سے نہیں، سارے طریقے سے۔ اس کے معنی ہیں کہ فرشتے۔ اور اگر آپ پڑھیں گے طبری کے تفسیر کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا جو ذکر ہو رہا ہے اس قرآن کا جو 7ویں آسمان پہ ہے لوح محفوظ میں، اور انہیں کوئی نہیں ہاتھ لگا سکے گا، صرف فرشتے۔ تو شیطان تو قریب آ ہی نہیں سکتا۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی انسان جو پاک نہیں ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہاں، پاک ہونا اور وضو میں ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس آیت سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ فرض ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن مجید کا صرف ترجمہ دیں گے، عربی متن قرآن شریف عربی میں ساتھ ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر کوئی صرف ترجمہ بھی دینا چاہتا ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں خصوصاً جب میں دیتا ہوں کوئی غیر مسلمان کو قرآن، ترجمے کے ساتھ عربی متن عربی قرآن بھی دیتا ہوں، کیونکہ ترجمے میں کوئی بھی غلطی اگر ہو، اور ترجمے تو انسان کرتے ہیں، غلطی تو کہاں نہ کہاں کریں گے ہی، اگر کوئی ترجمے میں غلطی ہوں گی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، وہ انسان کی طرف سے ہے۔ اسی لیے میں خود ترجمے کے ساتھ عربی بھی دینا پسند کرتا ہوں، کیونکہ مثال کے طور پہ اکثر آپ اگر پڑھیں گے سورہ لقمان کی آخری آیت، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34 میں ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ کیسا ہوگا۔ اگر آپ اردو ترجمہ پڑھیں گے، اکثر اردو ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے کا جنس ہے وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اگر کوئی غیر مسلمان پڑھیں گا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، اور اگر وہ ذرا بھی سائنس کے بارے میں جانتا ہے، وہ کہیں گا یہ غلط ہے، کیونکہ آج سائنس ایڈوانس ہو چکی ہے۔ الٹراسونوگرافی، ایمنیوسینٹس کے ذریعے آسانی سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے لڑکی ہے۔ اگر آپ عربی پڑھیں گے اس کے اندر لفظ جنس ہے ہی نہیں، اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی نہیں جانتا، صرف کوئی بھی نہیں جانتا ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کیسا ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ کیسا ہوگا کے معنی وہ ماں کے پیٹ کے باہر نکلنے کے بعد اچھا ہوگا یا برا ہوگا، معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دار، وہ آخرت میں جنت جائے گا یا جہنم جائے گا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور سارے ڈاکٹر سارے مشین بھی اکٹھا کریں گے تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ وہ لڑکا وہ بچہ جنت میں جائیں گا جہنم میں جائیں گا۔ تو اس میں غلطی ہے ترجمے کرنے والے کی۔ تو اسی لیے میں خصوصاً چاہتا ہوں کہ جب بھی ترجمہ دے غیر مسلمان کو تو عربی کے ساتھ دے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عربی کے اندر یہ غلطی نہیں ہے، یہ ترجمہ کرنے والے کی غلطی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ عربی قرآن غیر مسلمان کو دیں گے اور آپ کو سزا ملیں گی، تو میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ذمہ دار ٹھہرائیں گے
عربی قرآن کوئی غیر مسلمان کو دینے کے لیے تو میں میرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمان بادشاہوں کو خط لکھوائے، صحابہ سے کہا کہ خط لکھو، اور اس خط میں قرآن کے آیت بھی لکھوائے۔ کئی بادشاہوں کو لکھا، یمن کے بادشاہ، مصر کے بادشاہ، ایمپر ہرکولس، کئی بادشاہوں کو لکھا کہ آپ اسلام قبول کرو، اور اس خط کے اندر صحاباؤں کے ذریعے قرآن کی آیت بھی لکھی، اور کئی بادشاہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا۔ کئی بادشاہوں نے خط کو پھاڑ دیا اور پیر کے نیچے مسلا۔ ایسا ایک خط موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں، جس کے اندر اللہ کے رسول سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 لکھواتے ہیں، جس میں ذکر ہے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم آپ اور ہم میں سے اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ پھر بھی نہیں مانے تو آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں ہمیں ایک طریقہ دکھاتا ہے کس طریقے سے غیر مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہیے، بات چیت کرنا چاہیے، کس طریقے سے دعوت دینا چاہیے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ذمہ دار ٹھہرائیں گے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا۔ اور میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج دنیا میں لگ بھگ 1.5 کروڑ عرب ہیں جو کرسچن ہیں، کاپٹک کرسچن ہیں، 1.5 کروڑ، 150 لاکھ لگ بھگ عرب ہے جو کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، جنم سے عیسائی ہیں، سینکڑوں سالوں سے عیسائی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عرب عیسائی کو آپ کون سا ترجمہ دیں گے؟ قرآن مجید کا کون سا ترجمہ دیں گے؟ عربی زبان تو ان کی مادری زبان ہے، آپ قرآن مجید کا پھر سے عربی میں ترجمہ کریں گے؟ آپ اصل نسخہ دیں گے قرآن مجید کا، اصل نسخہ دیں گے عربی میں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھے، عمل کرے اور باقی لوگوں کو قرآن کا پیغام پھیلائے۔ اکثر کئی مسلمان کہتے ہیں یہ قرآن مجید صرف عالم لوگ، صرف عالم علماء قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن مجید ایسی کٹن کتاب ہے، ایسی مشکل کتاب ہے کہ صرف عالم لوگ سمجھ سکتے ہیں، عام آدمی اسے نہیں سمجھ سکتا۔ کئی مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا کام صرف علماء کا ہے، صرف عالموں کا ہے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے تقریر ایک قرآن مجید کی آیت سے کی جو کم از کم ایک ہی سورے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 دفعہ دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قمر میں، سورہ نمبر 54، سورہ نمبر 54، اللہ تعالیٰ فرماتے آیت نمبر 17 میں، آیت نمبر 22 میں، آیت نمبر 32 میں اور آیت نمبر 40 میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن آپ کے لیے آسان بنایا، آپ سمجھ سکے اسے، آپ اسے یاد رکھ سکے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یہ قرآن مجید آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا۔ آپ میں سے کون شخص اس کی بات نہیں مانیں گا؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی آیتوں میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن آپ کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا،
آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے یا وہ مسلمان کی جو کہتے صرف علماء کے لیے ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی آیات میں فرماتے سورہ بقرہ میں بھی لعلکم تعقلون، پھر آپ نہیں سمجھو گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ قرآن مجید سمجھ کے پڑھو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں، اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں کچھ چیز کو سمجھتے ہیں تو ان سے پوچھئے جس کے پاس علم ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور چند آیت آپ کو نہیں سمجھ میں آتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ان سے پوچھئے جن کے پاس علم ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں جس کے اندر سائنس کا ذکر ہے، آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ اگر قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں جس میں ذکر ہے سائنس کے بارے میں، آپ کس سے پوچھیں گے؟ حجام سے پوچھیں گے؟ موچی سے پوچھیں گے؟ آپ پوچھیں گے سائنٹسٹ سے، کیونکہ سائنٹسٹ سائنس کے میدان میں عالم ہے۔ اگر قرآن مجید کوئی بیماری کے بارے میں ذکر کر رہا ہے تو آپ کس سے پوچھیں گے؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے، کیونکہ ڈاکٹر میڈیسن کے فیلڈ میں بیماری کے میدان میں ماہر ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے نزول قرآن یہ آیت کب نازل ہوئی تو آپ پوچھیں گے اس عالم سے جو دارالعلوم میں 7 سال یا 14 سال پڑھا ہوا ہے۔ تو قرآن شریف میں یہ ذکر آتا ہے کہ ان سے پوچھئے جو اس میدان کا عالم ہے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں آپ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ان سے پوچھئے جس کے پاس اس کے بارے میں علم ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ کچھ 20 سال پہلے کچھ عرب تھے جو قرآن مجید میں جتنی بھی آیت ہے جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کر رہی ہے، ایمبریولوجی کا مطلب کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیسا بچہ بڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں انگریزی میں ایمبریولوجی۔ تو جتنی بھی آیت کے اندر ذکر ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر کس طریقے سے بچہ بڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ایمبریولوجی، اس کی ساری آیتوں کا ترجمہ لے کے وہ جاتے پروفیسر کیت مور کے پاس، اور اس وقت کیت مور ساری دنیا کے سب سے ماہر ایمبریولوجسٹ تھے۔ وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی ان دا یونیورسٹی آف ٹورنٹو کینیڈا کے تھے۔ وہ غیر مسلمان تھے، عیسائی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پوچھے جو ماہر ہے، بھلے مسلمان ہے غیر مسلمان ہے۔ تو یہ عرب انہیں قرآن مجید کا ترجمہ پیش کرتے جس میں ذکر آتا ہے کس طریقے سے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ بڑا ہوتا ہے، اور جب وہ ترجمہ پڑھتے ہیں کئی آیتوں کا، پروفیسر کیت مور کہتے ہیں کہ اکثر جتنی بھی آیت قرآن مجید میں ہیں وہ ابھی ماڈرن ایمبریولوجی سے بالکل ملتی جلتی ہے، لیکن چند آیتیں ہیں جس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے کیونکہ میں خود نہیں جانتا۔ اور 2 آیتیں اس میں سے یہ تھی جو سب سے پہلے نازل کی گئی تھی سورہ اقرا سے یا سورہ علق سے، سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 اور 2، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اللہ کے نام سے جس نے انسان کو بنایا ہے خون کے لوتڑے سے، لیچ سے، جوک سے۔ پروفیسر کیت مور نے کہا میں نہیں جانتا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر بڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے لیچ کی طرح دکھتا ہے، لیچ جوک جو خون چوستا ہے۔ تو پروفیسر کیت مور اپنے لیبارٹری کے اندر گئے اور ایک بہت پاورفل مائکروسکوپ کے اندر دیکھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ انیشیل سٹیج جو ہوتا ہے ایک دم پہلی منزل کو مائکروسکوپ کے اندر دیکھتے ہیں اور جوک کی تصویر سے ملاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ ہو بہو دونوں ایک دم یکساں ہے۔ اور جب انہیں لگ بھگ 80 سوال پوچھے گئے ایمبریولوجی کے بارے میں تو انہوں نے کہا اگر آپ یہ سوال مجھے 30 سال پہلے پوچھے ہوتے
یعنی آج سے 50 سال پہلے، تو 50% سے زیادہ اس کے جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ایمبریولوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے میڈیسن کا، ایک ایسا برانچ ہے جو ابھی چند سالوں میں کچھ ترقی کیا، اور جو بھی کچھ نئی چیز انہیں ملے پروفیسر کیتھ مور کو قرآن اور حدیث کے ذریعے، انہوں نے اپنی نئی کتاب ڈیولپنگ ہیومن 3 ایڈیشن میں انکارپوریٹ کیا، اس کے اندر داخل کی، اور اس کتاب کو نمبر 1 ایوارڈ ملا، سب سے بہترین کتاب جو ایک ڈاکٹر نے لکھی اس سال میں، اور اس کتاب کا ترجمہ الحمدللہ کئی زبانوں میں کیا گیا تھا۔ اور پروفیسر کیتھ مور نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں یہ ماننے کے لیے کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں یہ ماننے کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے آخری پیغمبر ہے۔ اس مثال سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو نہیں پتا ان سے پوچھئے جو اس فیلڈ، اس میدان کا ماہر ہے۔ جب بھی آپ کوئی مشینری خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول، کس طریقے سے مشین کو استعمال کرنا چاہیے۔ جب ہم ٹیپ ریکارڈر خریدتے ہیں، ہم ویڈیو کیسٹ ریکارڈر خریدتے ہیں، ہم کمپیوٹر خریدتے ہیں، اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول، کس طریقے سے مشین کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر VCR خریدتے تو اس میں لکھا رہتا ہے کہ ویڈیو کیسٹ پلے کرنے کے لیے کیسٹ ڈالو اور پلے کا بٹن دباؤ، روکنے کے لیے اسٹاپ کا بٹن دباؤ، فاسٹ فارورڈ کے لیے FF بٹن دباؤ، ایک انسٹرکشن مینیول ساتھ میں آتی ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے کہ انسان کو مشین کہنے کے لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ سب سے کٹھن، سب سے مشکل مشین انسان ہے، سب سے پیچیدہ مشین انسان ہے، کیا اس مشین کے لیے کوئی انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں، کوئی کتاب کی ضرورت نہیں؟ اس مشین کی کتاب ہے اللہ کا آخری کلام قرآن مجید۔ اس قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کس طریقے سے اس مشین کی حفاظت کرنا چاہیے، کس طریقے سے اس مشین کو چلانا چاہیے، اس مشین کے لیے کیا کیا فائدے ہیں۔ ہر مشین کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے۔ اس مشین انسان کی کتاب ہے اللہ کا آخری کلام قرآن۔ اور جب بھی آپ کوئی مشین خریدتے ہیں، اگر آپ جاپنیز مشین خریدتے ہیں اور جاپنیز کیٹلاگ آئیں گا، آپ پڑھ نہیں سکتے، آپ کیا کرتے؟ آپ بولتے دکان والے سے ہمیں ہندی کیٹلاگ دیجئے، اردو کیٹلاگ دیجئے تو کہ ہم سمجھ سکے۔ بھلے میں جاپنیز مشین استعمال کرتا ہوں لیکن میں انگریزی کیٹلاگ لیتا ہوں ساتھ میں، کیونکہ میں جاپنیز نہیں سمجھتا ہوں۔ تو اگر آپ عربی قرآن مجید نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم اس قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو اور سمجھو، اور اس مشین کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سے، ایک چٹکلا، ایک لطیفہ۔ جب موٹر کار ہندوستان میں سب سے پہلی بار آئی تھی تو لوگوں کو موٹر گاڑی چلانے نہیں آتا تھا، تو کمپنی کیا کرتی تھی؟ موٹر گاڑی کے ساتھ ڈرائیور بھی دیتی تھی۔ لوگ کو گاڑی چلانے نہیں آتا ہے، خرید کے کیا کریں گی؟ تو کمپنی موٹر گاڑی کے ساتھ ڈرائیور بھی دیتی تھی۔ تو ایک حیدرآباد کے نواب، بہت امیر، ایک بار ایک موٹر گاڑی خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ میں کمپنی ان کو ڈرائیور بھی دیتی ہے۔ تو ایک صبح نواب صاحب اٹھتے ہیں اور ڈرائیور سے کہتے ہیں ڈرائیور موٹر گاڑی تیار کرو، مجھے میری بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لیے لے کے جانے کا، شاپنگ کے لیے۔ تو ڈرائیور کہتا ہے نواب صاحب گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ نواب صاحب تیش میں آ کے کہتے گاڑی کوئی بھی حالت میں فوراً تیار کرو، مجھے میرے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لیے لے کے جانے کا ہے۔ تو ڈرائیور نواب صاحب سے کہتا ہے کہ گاڑی کو صحیح کرنے کے لیے مجھے ضرورت ہے 10 کلو گھی کی، اصل گھی، 20 کلو شہد، 30 لیٹر دودھ اور 40 کلو چاول، وہ بھی باسمتی چاول۔ تو نواب صاحب 10 کلو اصل گھی دیتے ہیں، 20 کلو شہد دیتے ہیں، 30 لیٹر دودھ دیتے ہیں اور 40 کلو چاول، باسمتی چاول دیتے ہیں۔ وہ ڈرائیور سب چیز لیتا ہے، اپنی بیگم صاحبہ کو دے دیتا ہے اور 15 منٹ میں گاڑی پھر سے اچھی ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آج کی تاریخ میں اگر آپ کا ڈرائیور کہے گا
کہ مجھے گاڑی صحیح کرنے کے لیے 10 کلو گھی چاہیے, 20 کلو شہد چاہیے, 30 لیٹر دودھ چاہیے, 40 کلو باسمتی چاول چاہیے, تو اب کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ہاں نہیں دیں گے. کیا کریں گے؟ ماریں گے. کوئی کہتا ہے نہیں دیں گے, کوئی کیا پیٹیں گے, کوئی کیا لات مار کے بھگا دیں گے. کیوں؟ بھلے ہم گاڑی ریپیئر کرنا نہیں جانتے, لیکن کم از کم اتنا تو جانتے کہ گاڑی دودھ سے نہیں چلتی, چاول سے نہیں چلتی, گاڑی شہد سے نہیں چلتی. ہم بھلے میکینک نہیں ہیں, لیکن ہمارے پاس گاڑی کا کم از کم اتنا علم تو ہے کہ وہ چاول سے نہیں چلتی, دودھ سے نہیں چلتی, شہد سے نہیں چلتی, گھی سے نہیں چلتی. اسی طریقے سے اگر ہر مسلمان قرآن کو کم از کم سمجھ کے پڑھے, بھلے ہم عالم نہیں ہیں, تو کوئی بھی مولانا, کوئی بھی عالم آپ کو گھمائے گا نہیں. آج کے ماحول میں آپ دیکھتے مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے, یہ عالم وہ کہتا ہے, یہ عالم یہ کہتا ہے, یہ عالم وہ کہتا ہے, یہ مولانا یہ کہتا ہے. اگر ہم مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھے تو کوئی بھی مولانا آپ کو گھمائے گا نہیں, کوئی بھی مولانا آپ کو گمراہ نہیں کریں گا. یہ آج مسلمانوں کی حالت جو ہے, سب جگہ مسلمان پیٹے جا رہے کیونکہ ہم قرآن مجید سمجھ کے نہیں پڑھتے. اگر ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھے اور اکٹھا ہوں گے تو انشاءاللہ ہم مسلمانوں کے بیچ کوئی فرقہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے اور آپس میں فرقے مت بنائیے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن مجید. اللہ کی رسی ہے قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث. اگر ہم قرآن مجید اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور آپس میں فرقے نہیں بنائیں گے, انشاءاللہ ہم پھر سے دنیا کی اونچائی پہ پہنچیں گے انشاءاللہ. اور کئی لوگ ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو عربی میں پڑھنا بالکل ضروری نہیں ہے, صرف ترجمہ پڑھو کافی ہے. یہ اس طرف جا رہے ہیں. ایک مسلمان اس طرف جا رہے جو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھو ہی مت, اور دوسرے طرف جو بہت ماڈرن مسلمان ہیں بولتے عربی میں پڑھ کے فائدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171, لا تغلوا فی دینکم, آپ دین کے اندر جاستی مت کیجئے, مطلب دائرے کے باہر مت جائیے, دائرے میں رہیے. ڈو ناٹ کمٹ ایکسیسز. عربی پڑھنے کے بھی فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45, اللہ تعالیٰ فرماتے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, آپ پڑھو اس آیت کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس کتاب میں. یعنی پڑھنا بھی عربی میں آپ کو فائدے پہنچائیں گا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث ترمذی کی حدیث نمبر 1003, جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایک حرف قرآن شریف کا پڑھتا ہے اسے 10 ثواب ہے. اللہ ایک حرف نہیں, الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, ہاں ایک حرف ہے. اگر آپ اللہ کہیں گے تو آپ کو 30 ثواب ملیں گا. عربی قرآن پڑھنے کے بھی ثواب ہے, لیکن یہ 10 ثواب ہم اتنے غلطیاں کرتے ہیں, ہر روز اتنے گناہ کرتے ہیں کہ 10 ثواب کافی ہے ہمیں جنت لے کے جانے کے لیے. یہ 10 ثواب کافی ہے, ہمیں اور ثواب چاہیے. اگر آپ قرآن شریف پڑھیں گے اور سمجھیں گے اور عمل کریں گے تو سینکڑوں گنا زیادہ ثواب ملیں گے آپ پہ. حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی چیپٹر نمبر 16 حدیث نمبر 219, جو اللہ کے رسول کہتے ہیں یا ابو در, تم اگر ایک آیت کو سمجھو گے وہ 100 رکعت نفل سے بہتر ہے. اللہ کے رسول فرماتے یا ابو در, تم اگر ایک قرآن کی آیت کو سمجھو گے وہ
100 रकात सलाह, नवाफिल सलाह से बेहतर है। और एक रकात में कम से कम सूरह फातिहा तो पढ़ना चाहिए आपको, कम से कम 7 आयतें हैं। 100 रकात में कम से कम 700 आयतें हैं। तो अल्लाह के रसूल फरमाते एक आयत को समझ के पढ़ना, समझना 700 आयत की तिलावत करने से बेहतर है। यानी समझना 700 गुना सिर्फ तिलावत से बेहतर है, अल्लाह के रसूल फरमाते। इब्ने माजा में, और ये सही हदीस है। हम लोग से पूछते हैं कुरान शरीफ क्यों नाजिल किया गया, तो लोग कहते हैं जब ओपनिंग सेरेमनी होती ना, ओपनिंग सेरेमनी ऑफिस की, तो कुरान शरीफ पढ़ने का। जब घर का इफ्तिताह होते तो कुरान शरीफ पढ़ने का। जब कोई मर गया तो कुरान खानी करते। तो कुरान शरीफ नाजिल किया गया था कुरान खानी के लिए। और लोग करते खत्म कुरान, खत्म कुरान 1 2 3 खत्म कुरान के रमजान में 3 बार 4 बार 10 बार, अल्हम्दुलिल्लाह आपको सवाब मिलेगा, इंशाअल्लाह मिलेगा। लेकिन अगर आप रमजान में 2 बार खत्म कुरान करते हैं, मेरी ये राय रहेगी कि 1 बार अरबी में पढ़ो और 1 बार तर्जुमा पढ़ो, वो बेहतर है। कम से कम समझ में तो आएगा आपको। और अगर आप चाहते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी में कुरान खानी हो या इफ्तिदा हो घर का तो कुरान खानी हो, कोई मर जाता कुरान खानी। मैं कोई कुरान के आयत में सही हदीस में नहीं जानता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहबा कोई मर जाता तो कुरान पढ़ते थे या कोई इफ्तिदा के लिए कुरान पढ़ते थे। अगर आपको कुरान पढ़ने का ही है तो मैं ये कहता हूँ कि आप कुरान अगर पढ़ते हैं 100 माइल की स्पीड के ऊपर, 30 लोग को बुलाते और 1 घंटे में ख़त्म करते, तो मैं कहता हूँ कि 2 घंटे के लिए बुलाओ, अरबी भी पढ़ो तर्जुमा भी पढ़ो। नहीं तो 30 के बदले 60 लोग को बुलाओ। एक आदमी अगर 1 पारा पढ़ता है तो एक आदमी को बोला आधा पारा पढ़ो अरबी में और आधा पारा तर्जुमा पढ़ो। कम से कम वो कुरान तो पढ़ना हदीस में लिखा नहीं, लेकिन कम से कम अगर आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको इल्म तो हासिल होगा और इंशाअल्लाह कुछ चीज़ के ऊपर अमल तो करेंगे। तो कुरान को समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और एक मिसाल मैं पेश करता हूँ कि अगर आप फ्रांस जाते हैं एक डिग्री हासिल करने के लिए, BSc की डिग्री, आप फ्रेंच नहीं जानते, आप क्लास अटेंड करते हैं, क्लास अटेंड करते टीचर उस्ताद आपको P देता है, प्रेजेंट, बोलते हैं हाजिर है, हाजिर है तो P लिखता है, प्रेजेंट, P फॉर प्रेजेंट, इंग्लिश में प्रेजेंट। आप पूरा साल प्रेजेंट रहते, P मिलता है आपको, आप खुश है। जब एग्जामिनेशन आता है तो क्वेश्चन पेपर, सवाल का जो पेपर होता है वो आपको फ्रेंच में मिलता है, आपको फ्रेंच नहीं आती, आप कुछ समझ नहीं सकते, लेकिन एग्जामिनेशन में भी आपको प्रेजेंट मिलता है P। क्या आप जवाब दे सकेंगे पेपर का? आप कुछ सवाल ही नहीं समझे तो जवाब क्या देंगे? तो ये P जो है वो प्रेजेंट के लिए, पास के लिए नहीं, आप एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे। तो आप सिर्फ कुरान शरीफ अरबी से पढ़ेंगे आपको P मिलेगा, लेकिन वो P पास के लिए नहीं है, प्रेजेंट के लिए, मौजूद, हाजिर। हमें गलत फहमी है कि हम पढ़ेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, पढ़ के समझो और कुरान मजीद पे अमल करो तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। हम क्या करते, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद को इज्जत देते, और अक्सर हम लोग क्या करते, इतनी इज्जत देते क्या उसका मकसद ही फौत हो जाता है। हम कुरान मजीद को एकदम ऊपर के शेल्फ पे, अलमारी के सबसे ऊंची जगह पे रखते हैं, इतना ऊंचा रखते हैं कि अगर पढ़ने की चाहत हो तो चढ़ना निकालना 10 बार सोचेंगे, और उसके ऊपर धूल आती है, धूल लगी होती है। जो किताब हम रोज इस्तेमाल करना चाहते वो किताब ऐसे हाइट पे रखना चाहिए, ऐसे जगह पे रखना चाहिए जो आसानी से निकाली जा सकती। कुरान शरीफ, कुरान मजीद हमारे लिए एक हिदायत की किताब है, रोज की जिंदगी के लिए हिदायत है। तो ऐसे जगह रखो कि फौरन उसको हासिल कर सके, पढ़ सके। कुछ लोग कुरान मजीद को कपड़े में, मखमल के कपड़े में इतना टाइट बांध के रखते हैं कि जब पढ़ने का शौक हुआ तो बोलेंगे अरे खोलने के लिए 5 मिनट, बांधने के लिए 10 मिनट, मेरे पास तो सिर्फ 10 मिनट है, जान दो नहीं पढ़ूंगा। इज्जत देना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ऊपर की इज्जत और दिल में इज्जत नहीं, कोई फायदा नहीं। हम कुरान मजीद को हाथ लगाने के पहले 1000 चीज सोचते, जैसा कि वो RDX बॉम्ब में फट जाएगा,
کہ ہم قرآن مجید کو میں جوتا پہنا ہوں ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں, میری وضو نہیں ہاتھ لگا سکتا ہوں کہ نہیں, میں کھڑا ہوں تو پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں, میں گاڑی میں سفر کر رہا ہوں قرآن شریف پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں, میں آفس میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں. قرآن میں کہاں نہیں لکھا کہ کھڑے ہو کے مت پڑھو, جوتے پہن کے مت پڑھو, آفس میں مت پڑھو, سفر کرے تو مت پڑھو. یہ ہمارے غلط فہمیاں ہیں. قرآن شریف ایسی کتاب ہے جو روز آپ پڑھنا چاہیے. عزت دیجیے الحمدللہ اچھی بات ہے, میں نہیں کہتا مت دیجیے, اتنی مت دیجیے کہ اس کا مقصد فوت ہو جائے. میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں جوتے پہنا ہونا تو نہیں پڑھوں گا. میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میں سفر کر رہا ہوں ابھی گاڑی میں تو کیسا پڑھوں. میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن میری وضو نہیں ہے. وضو اچھی بات ہے, وضو ہونا افضل ہے لیکن فرض نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن کوئی دلیل نہیں ہے. ابن حجر جس نے تفسیر لکھی صحیح بخاری کی, وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے کوئی شرائط نہیں, لیکن آپ وضو میں تو افضل ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ کم از کم پڑھ کے عمل تو کرو. آپ بولیں گے وضو میں سے پڑھوں گا ہی نہیں. تو ہمیں بہت سے غلط فہمیاں ہیں جو ہمیں دور کرنا چاہیے. اور آپ جائیں گے عرب ممالک میں, نماز کے لیے اگر 10 منٹ باقی ہے تو عرب الحمدللہ قرآن شریف کو لیں گے اور پڑھیں گے. وہ عربی زبان جانتے ہونے ترجمہ کی ضرورت نہیں. یہاں بھی چند مسجد میں اگر وقت باقی ہے صلاح کا تو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں, لیکن صرف پہلی صف میں پڑھتے ہیں. اگر کوئی دوسری صف میں پڑھتا ہوگا تو کوئی اس کا کان پکڑے گا. آپ قرآن شریف دوسری صف میں کیسا پڑھ رہے؟ وہ پہلی صف والے کی پیٹ ہے قرآن شریف کے, وہاں آپ بے حرمتی کر رہے قرآن کی. آپ جائیے حرم میں جہاں طلباء اسٹوڈنٹ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں, آدھے اسٹوڈنٹ کی پیٹ ایک دوسرے کے قرآن کے وہاں رہتی ہے, وہاں لوگ پڑھتے. اور اگر آپ کوئی مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ کی پیٹ کعبے کی طرف ہے تو آپ کی خیر نہیں. کعبے کی طرف پیٹ کرتے ہوئے قرآن مجید پڑھ رہے, کدھر بھی قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہے کعبے کی طرف پیٹ کر کے پڑھنا حرام ہے. آپ جائیں گے حرم میں تو جو لوگ پڑھتے ہیں, استاد کعبے کو فیس کرتا ہے, کعبے کی طرف منہ ہے, اور سب طلباء کی پیٹ کعبے کی طرف ہے. کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ ہمارے غلط فہمیاں ہیں جو ہمیں دور کرنا چاہیے. قرآن مجید کو ایسی کتاب بنانا چاہیے جو ہر روز ہمیں ہدایت دے, ہر روز اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. ہم اتنی عزت دیتے, دیجیے, میں نے کہا تو مت دیجیے, وہ اتنی مت دیجیے کہ اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے. اور ایک چٹکلا اور ایک پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک ہندوستان کے بہت مشہور قاری سعودی عربیہ گئے تھے اور مغرب کا وقت ہو چکا تھا, اذان ہو چکی تھی مغرب کی. تو وہاں کے عرب لوگ نے بولا ہندوستان کے قاری ماشاءاللہ اتنے اچھے, انہیں کہا کہ آپ امامت کرو. تو ہندوستان کے قاری امامت کے, مغرب کی صلاح اچھی قرات پڑی الحمدللہ, مغرب کی صلاح ہو گئی. ایک عرب قاری صاحب کو دیکھ کے مسکرایا. تو قاری صاحب نے ان سے پوچھا کیا آپ کو میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب نے کہا آپ کی قرات تو ماشاءاللہ بہت اچھی تھی, لیکن میں سوچ رہا تھا کہ مغرب صلاح میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا لیکن صلاح کے پہلے باہر کیوں نہیں نکالا؟ جو لوگ قرآن شریف ترجمے سے پڑھ چکے ہیں وہ جانیں گے کہ کیا چٹکلا ہے. سورہ یوسف میں لکھا ہے, آپ جانتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈالتے ہیں اور ایک کارواں آتا ہے اور اسے کنویں کے باہر نکالتا ہے. یہ سارا ذکر قرآن شریف میں سورہ یوسف میں. تو قاری صاحب نے سورہ یوسف کی تلاوت کی ہے, یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے لیکن صلاح ختم ہونے کے پہلے کم از کم باہر تو نکال لینا تھا. کنویں میں ڈالتے لیکن باہر نکال لینا, صلاح ختم ہو گئی. اس کا مطلب یہ کہ قاری صاحب تلاوت تو اچھی کی لیکن کیا قرآن شریف کی معنی وہ سمجھے نہیں, تو کنویں میں ڈالے لیکن باہر نہیں نکالے یوسف علیہ السلام کو. یہ چٹکلا ہے. تو ہمیں قرآن مجید کی عزت کرنا چاہیے, لیکن سب سے بڑی عزت ہے دل میں, اور اس کو سمجھ کے پڑھے اور قرآن مجید کے اوپر عمل کرے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 میں, آپ کیا قرآن کو نہیں سمجھتے؟ کیا آپ کا دل اتنا سخت ہے, آپ کے دل پہ تالے لگ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کو نہیں سمجھتے, آپ کے دل پہ کیا تالے لگ گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنی آیتیں نازل کرتے ہیں اور عام کرتے ہیں, اور آپ اگر ان آیتوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ
یہ میری امہ ہے جس نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیتے ہیں کہ یہ میری امہ ہے جو قرآن شریف کے ساتھ کھلواڑ کیے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھیں. اور قرآن مجید پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک تذکر قرآن, ایک تدبر قرآن. تذکر قرآن مینس قرآن شریف کو پڑھنا اوپری طریقے سے, اور تدبر قرآن مینس قرآن مجید کے معنی کو گہرائی سے اور تدبر کرنا. اور ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن شریف کو پڑھیں. ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے. اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے, سب سے بہترین کتاب جو آپ کس کو گفٹ دے سکے, تحفہ دے سکے, وہ ہے قرآن مجید. اگر آپ کسی گھر پہ جاتے نکاح کے اوپر یا کہیں بھی فنکشن میں, سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید. آپ اپنے بچے کو سب سے بہترین کتاب دے سکتے, وہ قرآن مجید. اور ہمیں چاہیے کہ ہر روز ہم گھر میں کم از کم 20 یا 25 منٹ گھر والوں کو لے کے قرآن مجید ترجمے سے پڑھے. آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی زندگی انشاءاللہ بدل جائیں گی. میں تقریر کے آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 کہ اگر آپ سارے پیڑ کو قلم میں تبدیل کریں گے, یہ سارے سمندر 7 سمندر بھی لگا دیں گے اور شاہی میں بدلیں گے, تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں لکھ سکو گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں, اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا. اس کے معنی اگر پہاڑ کو ذرا بھی احساس ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتا تو پہاڑ اس قرآن کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا, اور ہم مسلمان کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں بھائیوں کہ قرآن کو پڑھیے, سمجھیے اور اس پر عمل کرو. میں تقریر کے آخر میں وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضرت عثمان کی حدیث ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا صحیح بخاری میں کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 545, جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.